النعمان بن بشير قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الدعاء والعبادة ثم قرأ وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جہنم داخرین۔ النعمان بن بشیر فرماتے ہیں پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دعا عین عبادت ہے، اور اس کے بعد آپ نے سند کے طور پہ یہ آیت پڑھی وقال ربکم ادعونی، تمہارے رب کا فرمان ہے مجھ سے دعا کیا کرو، مجھ سے دعا کیا کرو اور مانگو، میں قبول کروں گا اور تم کو دوں گا۔ جو لوگ میری عبادت سے متکبرانہ روح گردانی کریں گے ان کو ذلیل اور خوار ہو کر انہیں جہنم میں جانا ہو۔ وقال ربکم ادعونی استجب لکم، تم مجھ سے دعا کیا کرو، تم مجھ سے دعا کیا کرو، یہ اللہ کا حکم ہے۔ اور پھر اللہ کے نبی نے اللہ کا یہ ارشاد پڑھا کہ تمہارے رب کا فرمان ہے کہ مجھ سے دعا کرو اور مانگو، میں قبول کروں گا اور تم کو دوں گا۔ جو لوگ میری عبادت سے متکبرانہ روح گردانی کرتے ہیں ان کو ذلیل و خوار ہو کر جہنم میں جانا ہو۔ دعا بہت بڑی عبادت ہے، اور وہ آدمی بڑا خوش نصیب ہے جسے دعا کی توفیق مل گئی ہے۔ اللہ کے نبی فرمایا کرتے تھے جسے دعا کی توفیق مل گئی اس کے لیے تو رحمت کے دروازے کھل گئے۔ دیکھا ہوگا آپ نے بعض لوگوں کے لیے دعا کے لیے ہاتھ اٹھانا مشکل ہو جاتا ہے، انہیں دعا مانگنے کی توفیق نہیں ملتی۔ سب کے سامنے بھیکاری بنیں گے، نہیں مانگیں گے تو اللہ سے نہیں مانگیں گے۔ دعا کسی عبادت کا جز نہیں ہے، دعا مستقل بھی عبادت ہے۔ جب جی چاہے اللہ سے آدمی دعائیں کرے، جب جی چاہے اللہ سے اپنی حاجتیں مانگے۔ اگر دن کے 24 گھنٹوں میں 20 سے 25 منٹ اللہ سے مانگنے میں لگا دے، 20 سے 25 منٹ جب اپنی حاجات کے لیے ہم محنتیں کرتے ہیں اور مزدوریاں کرتے ہیں اور ملازمتیں کرتے ہیں اور تجارتیں کرتے ہیں اور نہ جانے کیا کچھ اپنی حاجات کے لیے کوششیں کرتے ہیں، تو حاجت کی پورا ہونے کے لیے ایک بہت بڑا وسیلہ دعا بھی تو ہے۔ مشکلات کے حل کا ایک بہت بڑا ذریعہ دعا بھی تو ہے۔ اپنی پریشانیوں کو ختم کرنے کا ایک بہت بڑا سبب دعا بھی تو ہے۔ جس ذات سے ساری مشکلیں حل ہونی ہے، جہاں سے حاجت براری ہونی ہے، جہاں سے ہمارے مسائل حل ہونے ہیں، اس ذات کے لیے بھی کچھ وقت نکل جائے تو 24 گھنٹے میں ہم کتنے گھنٹے اپنی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے محنت کرتے ہیں۔ اور جس ذات کے ہاتھ میں ہماری ضروریات کا پورا کرنا ہے اور مشکلات کا حل ہے، اور جس ذات کے پاس قدرت اور طاقت ہے، اور جس کے پاس ساری دنیا کا یہ سارا نظام جس کے قابو میں ہے، اس کے لیے کتنا وقت ہے؟ تو اگر 24 گھنٹے میں سے 20-25 منٹ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو بس اوقات 5-5 گھنٹے دعا کیا کرتے، 5-5 گھنٹے، تو یہ بڑی شاندار عبادت ہے۔ جسے یہ نصیب ہو جائے، سبحان اللہ، جیسی ایسا ہوتا ہے جیسے کال مل گئی، کال لگ گئی، رابطہ ہو گیا۔ اور دعا کے ذریعے جب اس ذات سے رابطہ ہو جاتا ہے، دل کو حوصلہ مل جاتا، تسلی ہو جاتی، یہ اندر قوت آ جاتی، طاقت آ جاتی، امید ہو جاتی ہے، مایوسیاں چھٹ جاتی، نا امیدیاں ختم ہو جاتی ہیں۔ یہ مسلسل یہ ذریعہ استعمال ہو، اس لیے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے الدعاء مخ العبادہ،
دعا تو عبادت کا مغز ہے. بندگی، احتیاج بندے کا اللہ کے در پہ محتاج بن کے آنا اللہ کو بڑا پسند ہے. پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے من لم یسأل اللہ یغضب علیہ. جو اللہ کے ہاں سوالی نہیں بنتا اللہ اس سے ناراض ہو جاتا. جو اللہ کے ہاں سوالی نہیں ہوتا اور اس کے دربار میں سوالی بن کے نہیں آتا اللہ اس سے ناراض ہو جاتا. اور اللہ اس سے بہت پیار کرتا ہے جو اس کے در پہ سوالی بن کے آتا اور بار بار سوال کرتا ہے اور اپنے سوال پہ اصرار کرتا ہے، زور لگاتا ہے. تو پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے لیس شیء اکرم علی اللہ من الدعاء. اللہ کے یہاں کوئی چیز اور کوئی عمل دعا سے زیادہ عزیز نہیں. کوئی عمل کوئی چیز دعا سے زیادہ عزیز نہیں. یعنی اس کی اللہ کے یہاں بڑی قدر ہے، بڑی قدر و منزلت ہے. اللہ محتاج نہیں، اللہ کے یہاں احتیاج نہیں ہے. اور جہاں کوئی چیز نایاب ہو اور وہ مل جائے تو اس کی قیمت بہت ہوتی ہے. اللہ کے یہاں ندامت کے آنسو نہیں ہے، اللہ کے یہاں احتیاج نہیں، اللہ کے یہاں محتاجی نہیں ہے. اور جب اس کے دربار میں بندے کا یہ احتیاج جاتا ہے تو اللہ اس کی بڑی قیمت لگاتا ہے، اس کی بڑی قیمت لگتی ہے. تو پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے من فتح له منکم باب الدعاء فتحت له ابواب الرحمہ. جس کے لیے دعا کا دروازہ کھل گیا اس کے لیے تو رحمت کے دروازے کھل گئے. وما سئل اللہ شیئا احب الیہ من ان یسأل العافیہ. اور اللہ سے جو بھی سوال کریں سارے سوال بڑھیا چیز ہیں لیکن سب سے بڑھیا سوال اللہ سے عافیت کا ہے. اللہ عافیت نصیب فرما، اللہ عافیت نصیب فرما. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے سب سے پسندیدہ چیز جو اللہ کو پسند ہے مانگنے میں وہ عافیت ہے. اور یہ عافیت کیا ہے؟ کوزے میں سمندر کو بند کر دیا، کوزے میں دریا کو بند کر دیا. عافیت دے دے بس. اب عافیت ایمان میں، اولاد میں، اپنی ذات میں، صحت میں، کاروبار میں، تجارت میں، لقمہ حلال میں، دنیا میں، آخرت میں عافیت دے دے. ایسی بڑھیا چیز ہے اللہ عافیت دے دے. اللہم انی اسألک العفو والعافیت فی الدنیا والآخرہ. تو پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے یوں تو مانگنا سبھی بہت مبارک ہے لیکن اس مانگنے میں جو چیز اللہ کو بہت پسند ہے وہ عافیت. اللہ عافیت دے دے بس. عافیت کے ساتھ رکھ. بڑے کمزور لوگ ہیں، بڑے ہی کمزور لوگ ہیں. آزمائشوں سے اور امتحانوں کے قابل ہم کوئی نہیں ہیں. ہم آزمائشوں اور امتحانوں کے قابل کوئی نہیں ہے. اے اللہ ہم تو اپنی کمزوری آپ کے در پہ پیش کر رہے ہیں، ہمیں تو عافیت چاہیے بس. عافیت نصیب فرما دے. تو پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے یہ دعا اللہ کو بہت پسند ہے. تو میرے عزیزو 24 گھنٹے میں کچھ وقت نکال لیا کر، 20 منٹ، 15 منٹ، 25 منٹ دعا ہی دعا چل رہی ہے، دعا ہی دعا چل رہی ہے. بڑا عجیب اللہ سے ایک ربط محسوس ہوگا، ایک تعلق محسوس ہوگا، ایک اعتماد نصیب ہوگا، اللہ کی ذات پہ ایک بھروسہ نصیب ہوگا، اللہ کی ذات پہ یقین بڑھے گا. بس اوقات ہم اللہ کے در پہ درخواست تو بھیج رہے ہیں لیکن اندر یقین کوئی نہیں ہوتا. اور جہاں یقین ہوتا ہے وہاں بڑا زور لگاتے ہیں اور جہاں اعتماد ہوتا ہے وہاں بڑا اصرار کرتے ہیں. اچھا اس دربار میں ٹھیک ہے خانہ پوری ہو گئی، خانہ پوری ہو گئی. اگر یہ دعا لمبی ہوگی اور مسلسل ہوگی تو وہ اعتماد بڑھے گا کہ ہاں وہ ذات بھی کچھ کر سکتی ہے، اس کے اختیار میں بھی کچھ ہے، میرے مسئلے وہاں سے بھی حل ہوں گے. دیکھو نا جہاں امید زیادہ ہوتی ہے وہاں کتنا احسار ہوتا ہے اور کتنا اہتمام ہوتا ہے، وہاں کتنا اہتمام ہوتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کی ذات پہ جتنا اعتماد تھا کس کو ہو سکتا ہے. تو اس لیے جب آپ دعا کرتے تھے تو دعا ہی کرتے رہتے، اکیلے بیٹھ گئے اور مانگنا شروع کر دیا.
اکیلے بیٹھ گئے اور مانگنا شروع کر، اور مانگتے ہی چلے گئے، مانگتے ہی چلے گئے۔ پتہ ہے مسئلے کا حل یہاں ہے، احد ہے، بدر ہے، گھر ہے، باہر ہے، میدان ہے، کہیں ہے، آپ کا کام، آپ کا جو سب سے بڑا ہتھیار تھا وہ دعا کا تھا۔ اس لیے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے دعا وہ ہتھیار ہے کہ جو حالات آئے ہیں اس میں بھی یہ نافع ہے، اور جو حالات آنے والے ہیں ہتھیار ان حالات کے لیے بھی بڑا کافی ہے۔ الدعاء ينفع مما نزل ومما لم ينزل، جو حالات آ چکے دعا اس میں بھی بڑی مؤثر چیز ہے، اس میں بھی بڑی کام کرے گی، اور جو حالات اب تک نہیں آئے دعا اس میں بھی بڑی مؤثر ہے۔ وَاسْتَقْبَلُوا أَمْوَاجَ الْبَلَاءِ بِالدُّعَاءِ وَالتَّضَرُّعِ، بلائیں آ رہی ہیں، وبائیں آ رہی ہیں، بلائیں آ رہی ہیں، وبائیں آ رہی ہیں، تو پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمان لگے ان بلاؤں کا اور ان وباؤں کا راستہ روکو دعاؤں کے ذریعے اور اللہ کے سامنے گڑ گڑا کر، ان کا راستہ روکو دعاؤں کے ذریعے اللہ کے سامنے گڑ گڑا کر۔ وَاسْتَقْبَلُوا أَمْوَاجَ الْبَلَاءِ بِالدُّعَاءِ وَالتَّضَرُّعِ، اللہ ہمیں نصیب فرما دے، اللہ یہ عظیم الشان عبادت ہمیں نصیب فرما دے، اللہ عمل کے توفیق نصیب فرمائے۔ اللہم لک الحمد کلو ولک الشکر کلو، اللہم لک الحمد کلو ولک الشکر کلو، اللہم لک الحمد کلو ولک الشکر کلو، اللہم اعنا علی ذکرک وشکرک وحسن عبادتک، اللہم اعنا علی ذکرک وشکرک وحسن عبادتک، اللہم اعنا علی ذکرک وشکرک وحسن عبادتک۔ نستغفر اللہ نستغفر اللہ نستغفر اللہ ونتوب الیہ، سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ۔